السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہو؟ سدا سلامت رہو۔ چلیے نیکسٹ کلاس کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے لیکچر کے ساتھ۔ تو آئیے اپنی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ غور سے دیکھیے، تاریخ چونکہ ہمارے تختی کا حصہ ہے تو پہلے تاریخ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے دیکھیں، اور بیٹا آپ بھی تاریخ لکھ کر کریں۔ جس تاریخ پہ آپ اپنا مشق کرتے ہیں تو وہی تاریخ لکھ کر کریں، کیونکہ تاریخ سے آپ کو یاد ہوتا ہے کہ میں نے کتنے دن میں کتنی امپرومنٹ کی ہے۔ جو آپ اس تاریخ کو مطلب آج جو تختی آپ لکھ لو تو یہی تختی آپ پہلی مرتبہ لکھ رہے تو یہ آپ ایک جیسے لکھو گے۔ جب آپ اس تختی کو 10-12 دن بعد یا مطلب مہینے بعد لکھو گے تو پھر آپ کی لکھائی میں کافی امپرومنٹ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ آیا میری پریکٹس سے یا میرے کام کرنے سے امپرومنٹ آئی ہے کہ نہیں۔ اگر امپرومنٹ نہیں آئی ہو تو آپ اپنا اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ تو تاریخ لکھ کر کریں۔ ہمارے اس مشق میں یا مطلب جتنی بھی ہم مشق کرواتے ہیں اس میں ایک بھی ایسا کام نہیں ہوتا جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بس یہ ہے کہ بعض چیزوں کی مصلحت ظاہر ہوتی ہے، بعض چیزوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اس میں ہوتا ہے۔ اچھا، حروف تہجی اپنا ہیڈنگ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تہجی تا، ہائے حوض، جیم اور یا، ٹھیک ہے؟ اس کو انڈر لائن بھی کریں آپ۔ آج کا جو ہمارا حرف ہے تو وہ ہے خائے خلقی، یعنی نقطے والی خا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی جیم ہی کی طرح ہم لکھتے ہیں۔ پہلے لمبے نوک سے مارکر یا پینسل کے لمبے نوک سے سر جیم لکھ کے یعنی سر خا لکھ کے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد دائرہ شامل کریں ایسا، اور اوپر نقطہ، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں، تھوڑا چھوٹا لکھ لیتا ہوں کہ لائنس کے درمیان آ جایا کرے ایسے۔ باقی شیپ وغیرہ اس کا ایک جیسا ہی ہوگا، سائز میں کمی بیشی آ سکتی ہے اس طرح۔ ہاں، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں، بیسویں شکل کا دائرہ اس طرح سے، پہلے یہ، ٹھیک ہے؟ ایسے سر خا اور اس کے بعد یہ دائرہ، آدھا اس سائڈ سے اور آدھا اس سائڈ سے، ایسا، پہلے یہ اور اس کے بعد یہ، دیکھیں ایسے، یہ ایک کٹا لکھ کے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو پھر آپ دو حصوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں پینسل پر بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے آج کا مشق پینسل پر کس طرح سے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ مشق کرتے ہو آپ کے ہاتھ تک جاتے ہیں یا مطلب ذہن تک جاتا ہے، آنکھیں تک جاتی ہے، انسان ہے، تو آپ ریلیکس ہوا کریں، اور ریلیکس ہو کے بھی بیٹھ جایا کریں کلاس کے لیے، اور ریلیکس ہوا کریں کلاس کے دوران بھی۔ آپ جب تک جائیں، انگلیاں تک جائیں تو اس کو، یہ ہاتھ ہیں تو اس طرح آرام آرام سے، اور پھر اس طرح ایسے اس کو ایکسرسائز دیا کریں جب آپ کی انگلیاں تک جائے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھوں کو، لیکن اسپیشلی آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہو تو دائیں ہاتھ کو، اور اگر بائیں ہاتھ سے لکھتے ہو تو بائیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ اور انگلیوں کو پھر اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسے تھوڑا سا، زیادہ پریس نہ کریں، اپنے سر کو آگے اور پیچھے کی طرف تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟
اور دائیں جانب اور بائیں جانب 2 3 4 مرتبہ. اور جب آپ لکائی کرتے ہو، لکائی کرتے وقت آپ کی نظر جب تک جائے تو لکائی بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد آپ کم از کم کچھ دیر کے لیے آگے دے کے کہ آپ کی نظر دور تک پہنچے، سامنے دیوار پر یا مطلب آسمان کی طرف دیکھے کہ آپ کی نظر کھل جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی آنکھیں تھوڑے بہت ریلیکس ہو جائیں گے. چلیے آپ پیج کی طرف جاتے ہیں. یہ پریکٹسز انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. پینسل سے لکائی کرتے وقت بھی یہی باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں رائٹنگ کروں تو آپ میرے ویڈیوز میں میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں اور اپنا فوکس نیب پر رکھ کے کہ کیسے یہ حرف بنتے ہیں، کیسے یہ الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تاریخ لکھتے ہیں. صحیح، پہلے لائن میں آپ تاریخ لکھیں. اس طرح ٹھیک ہے. اب یہ والا لائن خالی چھوڑے اور ان 2 لائن میں آپ ان لائنز میں ہم اپنا ہیڈنگ لکھیں گے. ٹھیک ہے، ایسے. پینسل کو آپ پینسل کی پوزیشن آپ چینج کر سکتے ہو، کیونکہ پین اور مارکر کا نب تو مطلب وہ تو کانسٹنٹ ہوتا ہے، وہ تو خراب نہیں ہوتا. اور پینسل سے تو ہم اسی نب سے یعنی اسی لیڈ سے لکائی کرتے ہیں، تو اس کا یہ پوزیشن یہ چینج ہوتا جاتا ہے. تو آپ اس کو مطلب ایسے لکھ رہے ہو تو اس طرح کر سکتے ہو، اس طرح لکھتے ہو تو اس طرح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا لمبا نب یعنی لمبا نوک اور چھوٹا نوک یہ کانسٹنٹ نہیں رہتا، یہ ویریبل ہوتا ہے، چینج ہوتے ہیں. تو اس کو آپ درمیان لکائی چینج کر سکتے ہو. جی، اس کو انڈر لائن کریں پینسل اور فٹ کے ذریعے. ڈبل انڈر لائننگ کریں لیکن فٹ کے مدد سے کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آج کا حرف لکھتے ہیں. تو آج کا حرف ہے یہ لائن چھوڑے ادھر لکھ کے خائے خلقی. اس طرح ہم نے جیم لکھا تھا. ٹھیک ہے، بالکل ویسا ہی ہے، لیکن جیم کا نقطہ جیم کے اندر اور اس کا نقطہ اس کے اوپر ایسے. یہ بیزوی شکل میں گول. جیم اور خے یا چھ کی طرح آپ یہ حرف بھی اگر آپ چھوٹا لکھ سکتے ہو تو چھوٹا بھی لکھ سکتے ہو، اگر بڑا لکھنا چاہو تو پھر یہ تختی کرسی لکیر اور یہاں سے سٹارٹ لیا کرے ایسے بڑا. لیکن چونکہ یہ چھوٹا لکھنا ہاتھ کی گرفت میں ایزی ہوتا ہے تو خیر ہے آپ پہلی سٹارٹ میں چھوٹا لکھا کرے ایسے، بڑا پھر اس طرح ہوگا یعنی 2 لائنز میں. ٹھیک ہے، اور چھوٹا ایسے. یہ سائز کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نظر اس کی کم ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے،
تو وہ چھوٹا نہیں لکھ سکتے. تو اس لیے اگر وہ بڑا بھی لکھنا چاہے تو وہ پھر 2 لائن میں لکھتے ہیں اور وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ یہ ہے. تو اپنی پریکٹس کو جاری رکھ کے وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں. آپ ایسا ہی سمجھے کہ ہم اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کی ٹیچرز آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہو. مسنون دعائے, تلاوت, نماز اس کی پابندی کریں. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اور نیکسٹ کلاس تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.